صحیح اور فرمایا تقلید بالکل کے صحیح۔ معاملے میں بھی تقلید کے معاملے میں قبلہ بڑے بڑے مسائل مساجد میں امام بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن پھر آپ کو مجتہد ہونا پڑے گا، بھائی اس کی کوئی حدیث لاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي. السلام علیکم، کیا جی، خیر سے ہیں آپ؟ علیکم ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، یا علی مدد حسن بھائی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا مدد، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ کیسا خیریت سے کیسا ہیں؟ مزاج ہے قبلہ؟ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ احسان ہے، الحمدللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں تو اس امید میں تھا کہ ابھی آپ تھوڑی دیر اور علم اور فضائل کے سمندر بہائیں گے اور سننے کو ملے گا، لیکن اللہ آپ بہرحال کو جتنا عزت دے۔ بھی آپ نے بیان کیا ہے ماشاءاللہ، میں آپ کی فارسی کی تقریر اور فارسی کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں، سنتا جی رہتا ہوں۔ صاحب، ایسے میں تو دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، سیدانی کا نکاح غیر سید سے اور تقلید کے بارے میں۔ یہ دو اتنے بڑے خطرناک بدعات ہیں ہمارے مذہب میں، اس سے چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہے۔ جب آپ نے صحیح فرما۔ اتنے دلائل پیش کر دیے اور اتنے وضاحت سے ہر چیز کی تشریح فرما دی، تو اس میں اب گنجائش نہیں رہتی۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کا اتباع کریں، ایمان یہ ہے کہ جو فرسودہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں، باطل ہو گئی ہیں، ان کو ترک بھی کرنا ہے، ان سے برات بھی کرنا ہے۔ دونوں چیزیں مل کے بنتی ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ کوئی چیز، کوئی کونا خالی نہیں چھوڑا ہے، ہر طرف سے، ہر لحاظ سے، ہر کتاب سے آپ نے مدلل بحث کی ہے، تو بہت مشکور اللہ ہوں۔ آپ اور کو عزت دے۔ ہم تو ایسے دور میں رہ رہے ہیں قبلہ جہاں پہ ہر چیز ڈسٹورٹڈ ہے، وکیلوں نے، لائرز ڈسٹورٹس جسٹ، ڈاکٹر ڈسٹورٹس ہیلتھ، ایجوکیشن سسٹم ڈسٹورٹس نالج، اینڈ پولیٹیشینز ڈسٹورٹ گورننس، اینڈ مجتہد ڈسٹورٹ فیتھ۔ دس از، یہ المیہ ہے ہمارا، اور آپ بڑی محنت سے اس چیز کو واضح کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے سوائے اس کی کہ ہم اپنے عقائد درست کریں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی طرف اور ان کی اتباع کی طرف واپس لوٹیں بغیر کسی حیل و حجت کے۔ قبلہ میں آپ سے ایک چیز کی گزارش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، جی بسم اللہ۔ تقلید کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیے، ہم نے ان ذاکرین نے عقائد کو بہت بری طریقے سے مجروح کیا ہے۔ جی ہم اس وقت سے مساجد میں جا رہے ہیں، ذاکرین کو سن رہے ہیں جب ہم چل بھی نہیں سکتے تھے، ہمارے باپ ہماری انگلیاں پکڑ کے ماشاء مجلس اعضاء کے فرش پہ ہمیں لے کے جاتے تھے۔ اللہ۔ آپ سوچیے کہ اس دور سے 6 7 8 سال کی عمر سے ایک چیز مسلسل آپ کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، اور یہ ذاکرین وہ ہیں جو عالم نہیں ہیں، یہ پیشہ ور بالکل ہیں، پروفیشنلز ہیں، یہ پنڈت جی ہیں، یہ انہوں نے جو چیز ذہن میں ڈالی ہے، لوگ اس سے اب چھٹکارا نہیں پا رہے، اس لیے حاصل کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی برین واشڈ ہو چکی ہے۔ اب جب آپ حقائق بیان کر رہے ہیں، دیکھیے ہم جماعت مخالف کے اوپر یہ سارے آپ کے کامنٹس میں سنتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، جواب ہے تو آتے کیوں نہیں ہے؟ بھئی یہی قانون تو ہمارے علماء پہ بھی صادر ہوتا ہے نا، کہ آپ اوپنلی سب بالکل کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ جی ثابت کرو، ایک حدیث لے کر آؤ کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے جو مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں قم میں اور نجف میں، اور بڑے بڑے جبے اور دبے پہنے ہوئے انہوں نے، یہ کیوں نہیں آتے؟ ان پر بھی یہی قانون ثابت ہے، ان کے پاس ہے نہیں۔ تو قیاس، اور جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ قیاس اور رائے بالاجتہاد اور محرمات، ان سب سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ آپ نے واضح بالکل کر دیا ہے، اب اس میں حیل و حجت کرنا، جر و بحث کرنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے، میری نگاہ میں تو ایسا ہے۔ صحیح اور فرمایا، تقلید بالکل کے صحیح معاملے فرمایا۔ میں بھی تقلید کے معاملے میں قبلہ بڑے بڑے مسائل مساجد میں امام بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن پھر آپ کو مجتہد ہونا پڑے گا، بھائی اس کی کوئی حدیث لاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو تعویل پیش کرتے ہیں یا دلائل دیتے ہیں کہ تقلید واجب ہے، تو اس کی تو کوئی حدیث تو آج تک انہوں نے پیش نہیں۔ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں تقلید کرتے ہیں تو خود مجتہد ہو جائیے، تب آپ پہ تقلید واجب نہیں ہوگی۔ بھائی میں اس دنیا میں رہتا ہوں، ہمیں کوئی اتنے بڑے بڑے مسائل تو پیش نہیں آ رہے ہیں قبلہ کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ یا تو اجتہاد مجتہد بن جائیں یا پھر اجتہاد کا فتویٰ لیں، تو یہ حجت نہیں ہو سکتی، اور آپ نے بڑے واضح طور پہ اس کا بیان فرما دیا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی اشکال نہیں ہے، الحمدللہ۔ میں شیعہ تھا، اب بہترین شیعہ ہوں، اور آپ کی الحمدللہ علم کی روشنی سے، آپ کی ہدایت سے اور وضاحت سے
میں بالکل، میرا ذہن بالکل مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے الحمدللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے شیعہ مومنین بھی اس چیز کو غور سے سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دوسری بات یہ قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کی چینل پہ آنے والے حضرات کالرز کے بارے میں جی تھوڑی بسم سی اللہ. کچھ بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو۔ جی بسم اللہ. جی دیکھیے، میں تو یہاں پہ امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، دونوں میں، پس انجینئرنگ ڈگریز ہے الیکٹریکل میں اور انڈسٹریل انجینئرنگ میں، ماشاء اللہ اور میں ماشاء اللہ. یہاں کے حساس ترین ادارے میں ایروسپیس انجینئرنگ کی خدمات انجام دیتا ہوں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، تمام ملت اسلامیہ علم میں بالکل پیچھے ہے، پتھر کے زمانوں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کے چینل پہ لوگ آتے ہیں، آپ سے گفت و شنید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بہت سارے زمینی حقائق کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جو ملک ترقی کر رہے ہیں، ان کے زمینی حقائق ہیں کچھ، یہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ جی ہم نے بچپن سے یہی سنا، ہمارے بزرگ والدین یہ کہتے تھے کہ بیٹا، اہم یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا، میرے خیال ہے دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، دونوں چیزیں۔ یہ آپ بھی اس رسول کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول نے پہلے کون کو منوایا، کون ہے رسول، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کیا کی طرف آؤں گا، کہ پہاڑ کے پیچھے کیا یقین کرو گے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ کہ جب انہوں نے علم کا پہاڑ کھڑا کر دیا آپ کے سامنے اور کہا کہ یہ ہے مولا تمہارا، جی تو پہاڑ کے پیچھے کی چیز دیکھنے کو تو انہوں نے قبول کر لیا، اور جو سامنے علم کا پہاڑ کھڑا ہے، جس کو رسول نے باب علم کہا ہے، اس کا اتباع نہیں کیا، جہل کا اتباع کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان علم سے نابلد ہیں، بالکل علم کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ بہت سارے کالرز آتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی عمر کیا ہے، آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، آپ کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قبلہ، میں نے 4 زمینی حقائق آپ میں دیکھے ہیں، میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جو ان ممالک میں پڑھتے ہیں، ہمیں کس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، کس طریقے سے ہم مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں عملی بنیادوں پہ۔ پہلی بات یہ کہ آپ عربی، فارسی، انگلش اور اردو میں اہل زبان کی طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اسٹرائکنگ ایبلٹی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ یہ کون کے زمرے میں آتا ہے کہ حسن اللہ یاری ہے کون؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا علم اور مطالعہ اتنا عمیق ہے کہ اس بے نہایت ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے حوالہ جات، یادداشت، ریکلیکشن آف ریفرنسز برجستگی کے ساتھ برملا آپ پیش کرتے ہیں، یہ بہت اسٹرائکنگ چیز ہے۔ اور چوتھا جو زمینی حقائق میں سے آتا ہے وہ آپ کی عمر ہے۔ تھوڑی سی دیر بیٹھ کے لوگ سوچیں کہ حسن اللہ یاری نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا۔ قبلہ، آپ کا تعارف ہو یا نہیں ہو، میں آپ کے والدین کو سلام کرتا ہوں، ان کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ یہ حسن اللہ یاری کوئی آسمان سے نہیں ایک دم آ گیا، انہوں نے ایک بیج بویا تھا، وہ درخت بنا، اس درخت کا پھل آج ہمیں مل رہا ہے، اور اس کے لیے کتنی نگہداشت کی انہوں نے، ان کا علم اور ان کی اہل بیت سے محبت تو آپ سے کہیں زیادہ ہوگی، جنہوں نے یہ آپ کو پروان چڑھایا، آپ کو تربیت دی، اس کے پیچھے کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی ان کے پیچھے رحمت ہے، اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے حوالے سے آپ کے والدین کا تعارف ہو گیا کہ انہوں نے اس قوم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، ایک ایسا مبلغ، ایک ایسا مخلص، ایک ایسا مومن ہمارے سامنے کھڑا کیا جو ہم کو حق کی راہ دکھا رہا ہے، اور ہم کو سچائی کی طرف اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور یقین کیجئے بھلائی اور کامیابی ہماری صرف اور صرف اسی میں ہے، اور کچھ نہیں۔ اچھا، دوسری میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ قبلہ، قرآن کریم میں اللہ نے خصائص الانبیاء بیان فرمائے ہیں، بہت سارے ہیں، تھوڑے سے آپ مجھے اس کی وضاحت فرما دیں کہ ان قصوں کو انبیاء کے بیان کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے سپورٹ کا اور آپ کے تائید کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے ان حضرت سے پہلی بات ہوئی ہے، اور یہ ان سے پہلے بات نہیں ہوئی ہے، اور میں ابھی ان کا تعارف مجھے حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کے بچوں کو ایمان دے، اور انشاءاللہ آپ کے اموات کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرے، اور شفاعت اہل بیت علیہم السلام سلامت آپ کے رہیں نصیب قبلہ، اور ہمارے نصیب ہوں۔ اور آپ نے جو سپورٹ کیا ہے، اس لیے سلامت رہیں۔ میں کسی رشتہ داری کی بنا پر نہیں کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا جو رشتہ ہے ہم سب شیعوں کو بائی بناتا ہے۔ مختلف اللہ بے جانتے شک، اتنے زیادہ احادیث ہیں کہ المؤمن اخو المؤمن لابیہ و امہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، بے ایک شک، ہی ماں سے، ایک ہی ماں سے اور ایک ہی باپ سے۔ تو آپ جو سپورٹ کر رہے بے ہیں وہ شک، اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے، آپ کو امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہم السلام سے محبت ہے، اور یہ محبت ہم سب کو بہن بھائی بناتا ہے، اور ہمارا رشتہ ہے، اور ہم ایک ہی فیملی کے افراد ہیں، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا کہ رسول اللہ کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی جو داستان ہے، پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء پہ ایمان لانا تو یہ تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم سب انبیاء پہ بے شک، ایمان لائیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں جو پچھلے امتوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس امت میں بھی پیش آئے گا، اور یہ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل یہودیوں نے کیا ہے، اور جو ان کے کتابوں میں ہوا ہے، یہ اس امت میں بھی پیش آئے گا، اور اس کی جو شہ سرخیہ ہے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی کہانیوں میں بہت درس ہے، اخلاقی دروس ہے، توحید کا درس ہے، اور شرائع کے دروس ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے مل جاتا ہے۔ اس کے حکمت بہت زیادہ ہے، ایک دو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ بسم اللہ۔ جی بے شک، بہت شکریہ قبلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، امت کو دعوت دیتے تھے اور ان کو ڈراتے تھے آخرت کے انجام سے، حق کی طرف ہدایت کرتے تھے، لیکن مجھے جو چیز نظر آتی وہ یہی کہ وہ تعویلات لے کے آتے تھے کہ فرشتہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتا، کتاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آ جاتی، جی تعویلات پیش کرتے تھے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور بالکل ایسے ہی آج تک یہی ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، جی جب حق سامنے آتا ہے تو آپ تعویلات پیش کرتے، ترک نہیں کرتے اپنے فاسد عقائد کو۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور صحیح۔ میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، تمام معاونین کے لیے جو اس کار خیر میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں بھی اس کا حصہ رہوں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ، بہت تھینک یو مشکور ہوں سر۔ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ جی آپ نے مجھے وقت دیا، دوسروں کے لیے میں وقت دینا چاہتا ہوں، اور آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں۔ السلام تھینک علیکم یو ورحمۃ سر، اللہ علیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو میرے بھائی۔ میں اپنے بھائی کا بہت بڑا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کیا، سپورٹ کیا، کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ دیکھیں جو میرے سپورٹ کرتے ہیں ان کی دشمنی بن جاتی ہے، مشکل ہے ٹھیک ہے نا، پھر وہ کمیونٹی میں اس کی کرٹیسزم ہوتی ہے، کمیونٹی میں لوگ اس کو برا کہتے ہیں کہ آپ تو اللہ یاری کے ساتھ ہیں، آپ نے اللہ یاری کو سپورٹ کیا، حالانکہ میرے دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں، اور میرے سپورٹ کرنے والا بہت زیادہ ہیں، جو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد بھی میرے دشمنوں کی ہے، جیسے جماعت مخالفین ہیں، وہ میرے دشمن ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ بہت سارے شیعہ اسی لیے میرے سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کی دوستیاں ہیں جماعت مخالفین سے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو وہ بلکہ وہ میری مخالفت بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے، سر اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی بری بات کہی ہے، اس لیے میری مخالفت کرتے ہیں تاکہ اپنی دوستی برقرار رکھیں مخالفین کے ساتھ، بالخصوص امریکہ میں یہ بہت ہے، امریکہ میں یہ بہت زیادہ ہے، اور پھر کیونکہ مولوی لوگ میرے مخالف ہیں، وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں باطل بات کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ حق بات کو نہیں مانتے، وہ اس لیے میرے مخالف ہیں، تو بہت سارے شیعہ جو ہیں وہ میرے سپورٹ اس لیے کھل کر نہیں کرتے کیونکہ کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی میں لوگ ان کو کرٹیسائز کریں گے، لوگ ان کو برے کہیں گے، اور بہت سارے علماء وہ تقریباً سب کے سب یعنی جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ میرے پروگرام کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ آپ کو نہیں معلوم، جب میں پروگرام کرتا ہوں فارسی میں سب سے زیادہ میرے ویورز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ قم میں ہوتے ہیں، قم میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ ویورز میرے قم میں، علماء خود دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجلس پڑھنی ہوتی ہے، انہوں نے
شبہات کا جواب دینا ہوتا ہے تو کہاں اس جوادی عملی کے تقریر میں وہ کہاں شبہات کا جواب ہوگا یا اس کے کتب میں؟ وہ ادھر آتے ہیں شبہات کا جواب سیکھنے کے لیے. بڑے سے بڑے علماء میری کاپی کرتے ہیں ایران کے جو ہے بڑے بڑے وہ جو بغیر مجلس پڑھنے والے لوگ ہیں میرے وہ، لیکن وہ ان کی جرات یہ نہیں ہوتی وہ آ کے کہہ دیں کہ بھئی ہم اللہ یاری سے سیکھا، ہم اللہ یاری اچھی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں سیاسی اور علماء کے آپس میں جو سیاست کی باتیں ہیں. بہرحال میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں.